کے ساتھ جلا جلا کے ان کے بدن سے گزارتا تھا. پوری پوری رات ان کو نہ مرنے دیتا تھا نہ جینے دیتا تھا. ان اذیتوں سے مختار گزارتا تھا. اور جب جناب مختار کو اب جو ہاشمیوں کے قاتل تھے، جو بڑے قاتل تھے، وہ مختار مار چکا نا، تو اب عمر ابن سعد کو کوفہ میں اور بیٹھا اس لیے ہے کہ مختار نے امان دی ہے. اب جناب اللہ سنیے گا، جناب مختار نے ایک دن دربار میں بیٹھ کے کہا کل ہم اسے ماریں گے جس کی لمبی ٹانگیں، جس کا چہرہ دھنسا ہوا ہے. ساری عمر ابن سعد کی نشانیاں بتائیں، کل ہم اس سے ماریں گے. جب مختار نے اعلان کیا نا تو خبر عمر ابن سعد کو پہنچ گئی کہ صبح تو مارا جائے گا، کہ مختار نے آپ کو نشانیاں بتائیں گے وہ ساری تیری ہیں اور کوئی قاتل گرفتار بھی نہیں. اب مختار نے کیا کہا تھا میں تجھے امان دیتا ہوں اور تو کوفہ نہ چھوڑ. یہ بصیرتیں کس لیے ہیں؟ آنے والے نوکروں کے لیے کہ جس بات میں آ کے کچھ نہیں کرنا. علی کا نوکروں کا کام نہیں ہے فوراً جذباتی ہو جانا. حکمت تمہارا شیوا ہے. دشمن سے بدلہ بھی لینا ہے تو اس انداز سے لینا. یہ جناب مختار سیرت دے رہے ہیں، بصیرت سکھا رہے ہیں کس انداز سے کام کرنا ہے امام کی غیر موجودگی میں. اب جناب مختار نے کہا کہ کل اسے ماروں گا. اس کو خبر پہنچ گئی. اس نے رات ایک شخص کو لالچ دے کے کہا کہ آدھی رات کے وقت مجھے اونٹ منگوا دے تاکہ میں کوفے سے بھاگ جاؤں. آدھی رات کو اس کی راستے پہ اونٹ آیا. اس رات مختار نے کوفہ کے پہرے داروں کو کہا آج سو جانا، آج سو جاؤ، آج کوئی نہ جاگے. حکم تھا مختار کا. جو کوفے کے صدر دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اتر آئے، جو دارالمارا کے چھت پہ تھے وہ بھی اتر آئے. امیر کا حکم آیا جی آج پہرا نہیں ہوگا. خبر اسے پہنچ گئی کہ آج پہرا بھی نہیں. اس نے سمجھا کہ مقدر ساتھ دے رہا ہے، رستہ بھی صاف ہے. اس نے کوفہ سے اپنے اٹھایا، اوپر باہر نکلا. اس نے پیچھے مڑ کے کوفہ کی بیرونی دیواروں کو دیکھا. اندر تسلی ہوئی کوفے سے پیچھے بھی کوئی نہیں آیا. اب میں بچ گیا. پوری رات اونٹ دوڑا کے جب صبح تھک کے دیکھا اونٹ کوفے میں اس کے گھر کے دروازے کے باہر. اونٹ اسے ٹیلوں سے شہروں سے گھماتا رات کی تاریکی میں کھپ اندھیرا خدا نے کر دیا. یہ سمجھا کہ میں کسی اور بستی میں چلا گیا. اونٹ دوبارہ دروازے پہ لے آیا. جو ہی اس نے اپنے آپ کو کوفے شہر کے اندر پایا، سپاہیوں نے ہاتھ پکڑا کہ چل مختار بلا رہا ہے. سیدھا مختار کے دربار میں جا کر مختار میں نے تجھ سے امان لی تھی کہ پوری رات تو کوفے سے باہر رہا ہے. صرف تو وہ ہڈی تھی جسے دکھا کے میں نے سارے کتے اکٹھے کیے. اب جو وہ قاتل تھے جن کی تلاش میرے شہروں میں کرنی تھی وہ سب کوفے بلوا لیے گئے. عمر ابن سعد ملاؤں کو اذیت ناک موت دے کے مختار نے کہا میں تجھے پہلے سر نہیں کاٹوں گا. مختار نے جلادوں سے کہا کہ ایک ایک جلاد اس کے جسم کی پہلے پاؤں کی انگلیاں کاٹو، ہاتھوں کی انگلیاں، اس کے بدن کو آگ سے بھی جلاؤ، اس کے بدن پہ تیزاب پھینکو، اس کو جھلساؤ، اس کو جلاؤ، اس کو کاٹو. کوئی ایسا جنگی ہتھیار نہ ہو جو اس پہ استعمال ہو. عربوں میں کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو جو میدان جنگ میں استعمال ہوتا ہو. تیر بھی مارو، تلوار بھی مارو. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے مختار کو ظلم بتائے تھے، اس نے کہا تھا ملاؤں کیونکہ تو لشکر کا سلام تھا، بتا تو نے محمد کے بیٹے کو کیسے مارا. اس ملاؤں نے کہا تھا مختار عرب میں وہ کوئی ہتھیار نہیں جو ہم نے حسین کو استعمال کیا.
ہم نے حسین کو تیروں سے مارا، ہم نے حسین کو تلوار سے مارا، ہم نے حسین کو نیزوں سے مارا۔ ابھی صدر مجھے معاف کر دینا، یہ کمینہ کہتا ہم نے حسین کو لاٹھیوں سے مارا۔ میں نے ایک جملہ چھوڑ دیا تھا سلام بن انس کا کہ مختار نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ میں ظلم پڑھ رہا تھا تو لوگ کسی ذہن میں آ رہا ہوں کہ مختار کیوں اتنی عظیمت سے معاف کرا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ مختار زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے روتا تھا۔ ایک دن جناب مختار، آپ کاظمی سید کا جملہ معاف کیجیے، مختار ایک دن تخت پہ بیٹھا ہوا تو کسی نے بتایا کہ مختار باہر ایک بچہ کھڑا ہے جس کی عمر 13 سال، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی ماں بھی ہے۔ مختار نے کہا بلاؤ اس سے، جب آئے مختار تخت پہ بیٹھا، مختار نے کہا کون ہے؟ اس بچے کی آواز ہے میں عبد الرحمن بن عقیل کا بیٹا، مسلم بن عقیل کے بھائی کا بیٹا۔ مختار نے جلدی سے نکل چھوڑا، تب چھوڑا یہ کہاں ساتھ کون ہے؟ فرمایا علی کی بیٹی میمونہ۔ علی کی بیٹی کا نام آنا تھا مختار نے جلدی سے سپاہیوں سے دروازے سے لے کے تخت تک کراتے لگا، تو میری بھگت سیدزادی میرے دربار میں آ گئی ہے۔ اس نے یوں کراتے لگوائی، کراتے لگوا کے اس نے کہا شہزادو کیوں نوکر کو کس چیز کا اعزاز بخشنے لگے ہو؟ عبد الرحمن بن عقیل کے بیٹے کی آواز، ہمیں خبر ہوئی ہے تو قاتلوں کو مار رہا ہے، ہمارا باپ ابھی کربلا میں قتل ہوا، ہم اپنی ماں کے ساتھ پوچھنے آئے ہمارے باپ کا قاتل ملا ہے کہ نہیں؟ کتابیں کہتی تخت پہ بٹھا دیے اس نے علی کے بیٹے، تخت پہ خود بٹھا کے خود زمین پہ بیٹھا۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا میرا سلام ہو مختار کو، اس نے سیدزادیوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ یہ چھوٹا فکرہ نہیں ہے، اسے مختار کی عزت سمجھ میں سنا۔ میرا پانچواں امام کہتا ہے اس نے ہماری بیویوں کے سروں پہ چادریں ڈلوائی۔ سنان بن انس سے ملاؤں کو بلا کے مختار نے کہا بولو کمینے تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس ملاؤں کا پہلا ظلم سننا، اس نے کہا میں نے گرتے ہوئے حسین کو نیزہ مارا۔ میں نے حسین کے گرتے ہوئے حسین کو نیزہ مارا۔ اس نے کہا اگلا ظلم بتا، اس نے کہا میرا اگلا ظلم یہ ہے کہ جب حسین مارا گیا ہر کوئی حسین کی لاش کو لوٹ رہا ہے۔ معاف کر دینا، جملہ معاف کر دینا، سادات بیٹھو معاف بیٹھو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں جب حسین جنگ لڑ رہا تھا، حسین کی کمر بند جو تھا یہ وہ کمر بند تھا جو ملکہ ایران بی بی شہر بانو نے اپنے عقد کے موقع پہ شاہ ایران نے حسین کی کمر پہ پہنایا تھا۔ اس نے کہا میری نظر اس ایرانی کمر بند میں تھی، میں پوری جنگ میں سوچتا رہا کہ میں حسین کے قتل ہونے کے بعد یہ کمر بند حسین کا لوٹوں گا۔ یہ ملعون کہتا جب میں حسین کی لاش پہ پہنچا کوئی حسین کا امامہ لے گیا تھا، کوئی حسین کی عبا لے گیا تھا۔ یہ ملعون کہتا میں نے حسین کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، حسین کا ہاتھ کمر بند پہ آیا، حسین کی کٹی رگوں سے آواز آئی اوے ملعون میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے، میری لاش پہ میری بیٹیوں نے آنا ہے۔ اگلا جملہ بات بھی مجھے معاف کر دینا، یہ ملعون کہتا مجھے لاش لوٹنے میں جلدی تھی، حسین کمر بند سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا، اس نے کہا میں نے جیب سے خنجر نکالا، میں نے حسین کا ہاتھ میں نے دستے حسین کو اس لیے مختار نے کہا تھا اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا بدن کاٹو۔ آج کا یہ دن گزرا ہے نا، میں خیانت سمجھوں گا، آج تھی اصغر کی ماں کی شہادت، آج کی دھوپ میں بیٹھنے والی بیوی کی شہادت،
بعض ماتمیوں نے مجھ سے سوال کیا تھا شہادت بی بی کی 6 ربیع الاول جناب امام حسن عسکری اور عید زہرا جو ہے وہ 9 ربیع الاول میں، اور جناب امام حسن عسکری کی شہادت 8 ربیع الاول میں ہے. مولا سجاد کی مسکراہٹ 9 ربیع الاول کو ہے. اس کی نسبت میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا کہ عید زہرا کی نسبت کس انداز سے ہوتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہے جب قبر مصطفیٰ پہ گئی تھی نا سیدزادیاں، اصغر کی ماں نے قبر محمد سے دور کھڑی ہو گئی. بی بی زینب کی آواز آئی رباب سلام نانا پہ کرنے کی نہیں آ رہی. تو لوگ کہتے ہیں بی بی مجھے شرمندگی ہے. تو میں کس چیز کی شرمندگی ہے؟ رباب لوگ کہتے ہیں میرے سیدوں سے 2 ہی تو رشتے تھے، اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گیا. میں خالی ہاتھ گئی تھی، میں خالی ہاتھ آ گئی، میں بھری گود لے کے گئی تھی، میں اصغر اور سکینہ لے کے گئی تھی. کتابیں کہتی جتنی دیر زندہ رہی. میں ایک جملہ بی بی کا پڑھوں گا پھر امام حسین کی شہادت پہ 2 جملہ. تابوت امام حسین ہے نا جی، آج تابوت ہے حسین کا. یہ تو تم ماتمیوں کی محبت ہے، تم اس کا جنازہ اٹھا رہے ہو جس کا کربلا میں کسی نے اٹھایا نہیں. اکبر کی لاش حسین نے اٹھائی تھی، عباس کی لاش حسین نے اٹھائی، قاسم کے ٹکڑے حسین نے اٹھائے تھے. یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں. اتنا دھوپ میں بیٹھی ہے اصغر کی ماں. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب زندان میں تھی نا، زندان بغیر چھت والا، بی بی اس دیوار کے ساتھ بیٹھی جہاں سورج کی سیدھی روشنی آتی. بی بی رات کہتی میں سائے میں کیسے جاؤں، میں سائے میں جاؤں گی، میری سیدوں سے وفا نہیں رہے گی. اب مجھ پہ سوال کرو تو جو حسین کا ذاکر ہے، آخر بی بی رباب ہی دھوپ میں کیوں بیٹھتی تھی؟ جب بی بی رباب 11 محرم کو وارث کی لاش سے ودا کرنے کے لیے گئی ہے نا، تو بہنیں گئی ہیں حسین کی لاش پہ. رباب دور کھڑی دھوپ میں حسین کی لاش کو لے کر رہی تھی. بی بی زینب کی آواز آئی آنا اصغر کی ماں حسین کا ودا کر لے. رو کے کہتی بی بی میں حسین سے شرمندہ ہوں. فرمایا کس چیز کی شرمندہ ہے؟ رو کے کہتی کاش میرا اصغر جوان ہوتا، میرا اصغر چلنے کے قابل ہوتا، تیری لاش دھوپ میں نہ چھوڑ کے جاتی. مولا میں وعدہ کر رہی ہوں، میں تجھے دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. ساری زندگی میں سائے میں نہیں بیٹھی، ساری زندگی سائے دھوپ میں بیٹھی رہی اصغر کی ماں. جب مدینہ آ گئے تھے نا سید، آباد ہو گیا تھا مدینہ، بی بی رباب دھوپ میں بیٹھی تھی. ایک دن مولا سجاد نے آ کے بی بی زینب سے کہا تھا اماں احسان کر سجاد کو، اماں میری ماں کو دھوپ سے اٹھا. بی بی زینب رو کے گئی. بی بی زینب نے جا کے بی بی رباب سے ایک جملہ کہا رباب مجھے ایک سوال کا جواب دے. بی بی رباب دے گئی شریعت کے وارث کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی، سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ بی بی رو کے رباب مجھے بتا بیٹیوں کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ بی بی رباب کہتی اس کے باپ کا گھر. رو کے کہتی جس کا باپ مر جائے. بی بی رباب کہتے اس کے بھائی اس کا پیکا ہوتے ہیں. زینب رو کہتی جس کے ایک دن میں سارے بھائی مر جائیں. رو کے کہتی اس کی بھاوجے اس کا پیکا ہوتی ہے. زینب رو کہتی سیدزادی بن کے نہیں، تجھے پیکا گھر سمجھ کے مانگنے آئی ہو. ایک بار میرے ساتھ اٹھ کے سائے میں آ جا. اتنا جملہ کہنا چاہیے تھا. رباب کے ہاتھ میں زینب کا ہاتھ تھا. بی بی رباب کا منہ کربلا کی طرف ہوا. رو کے دی مولا حسین مجھے معاف کر دینا، ہاتھ چھڑاؤں گی حیا نہیں رہے گی، سائے میں آؤں گی وفا نہیں رہے گی. رباب کی زبان پہ جملہ تھا، سجاد کی آواز آئی مت چھوڑ دے. قالوا ان اللہ، دھوپ میں مر گئی اصغر کی ماں، دھوپ میں مر گئی اصغر کی ماں. ایک جملہ اور سنو بی بی رباب کے حوالے سے. امراء القیس کی بیٹی، شاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی بی بی زینب نے روتے ہوئے جب بی بی رباب کا غسل ہو گیا تھا تو بی بی زینب نے رو کے کہا سجاد آ ماں کے جنازے پہ. سجاد تو امام بھی ہے تو بیٹا بھی ہے.
سجاد آج ایک کام کر. اما زینب کون سا؟ کہتے سجاد جب ہم شام کے زندان میں ہوتے تھے نا تو آدھی آدھی رات کو رباب اٹھ کے چیخے مار کے روتی تھی. میں نے کئی بار رباب کو دیکھا ہے، رباب کے کرتے کے ساتھ کوئی چیز بدی ہوئی ہے. یہ زندان کے کونے ڈھونڈتی تھی، زندان کے کونوں میں جا کے وہ چیز کھولتی تھی، دیواروں میں ٹکرے مارتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا تھا رباب کیا ہے؟ لوگ کہتی بیوی میری زندگی میں نہ پوچھ، میں مر جاؤں میرے کرتے سے کھول لینا. آؤ باپ کے جنازے پہ، آؤ ماں کے جنازے پہ. سجاد ماں کے جنازے پہ آئے، سجاد زمین پہ گر گئے. زینب کی آواز آئی سجاد کیا ہے؟ تھی رہی ہو میرا لوگ نوالا. حوصلے کے ساتھ شہادت پڑھنی ہے میں نے حسین کی. اتنی دردناک شہادت ہے کربلا کے حسین. میں ودا پڑھوں گا، ایک ودا بیٹی کا ودا پڑھوں گا اور باپ کا آخری سجدہ پڑھوں گا. زخم نہیں پڑتا، حملے نہیں پڑتا، گھوڑے سے گرنا نہیں پڑتا، لاش کی کمانی نہیں پڑتا. اتنا میرا ساتھ دے دینا کہ 2 حصے کو صاحب پہ سن لینا، اتنا رو لینا جتنا زینب چاہتی ہے. پہلا سینے پہ سلاتے تھے سکینہ کو. 10 محرم جب آخری ودا کیا نا سکینہ سے، مولا حسین سینے پہ کھڑے تھے. مولا حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند تاریخ ہو. یہ مجھے مقتل میں جاتا ہوا نہ دیکھے. مولا حسین کا جملہ کہنا تھا، بی بی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی. حسین سینے سے اٹھا کے سکینہ کے نوریت پہ سولا. جاتے جاتے مڑ مڑ کے سکینہ کو دیکھتے ہیں. اچھا سکینہ اللہ کے بعد، اچھا سکینہ بابے کا آخری سلام. حسین مقتل میں چلے گئے. کتابیں کہتی ہیں ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے حسین نے آخری جملہ بتاؤں کیا کہا؟ حسین کہتے میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. ادھر حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. سکینہ ریز سے تڑپ کے اٹھی، رو کہتی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے ایک خون کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر. حوصلہ حوصلہ. آج بھی کربلا میں جاؤ، آج بھی وہ زیارت ہے جہاں پہ بی بی سکینہ کا آخری ودا تھا بابے کے ساتھ. بی بی سکینہ کی آواز ہے اماں مجھے بابا ملا. بی بی فضا نے بی بی سکینہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، باہر دروازہ دیکھا، ڈور لاکھ قاتل، مارو مارو کی آواز ہے. بی بی بہت رش ہے، بی بی کہاں مقتل سے بابا ڈھونڈے گی. رو کہتی اماں مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے. بی بی سکینہ بی بی فضا کے ہاتھوں سے گری، چلتی چلتی گئی، گھوڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑے. رو کہتی نہیں پہچانا تو انسانوں نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانوں میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہے. حیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا. سکینہ رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی، ذہن میں نقشہ رکھنا 4 سال کی سیدہ تھی، رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کربلا کے ٹیلے پہ گئی. ٹیلے پہ یوں مقتل میں ڈھونڈنا شروع کیا. بابا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. دور سے نیچے سے گھوڑے سوار نے دیکھا کوئی بچی اوپر کھڑی ہے. اس نے گھوڑا اوپر کی طرف دوڑایا. سکینہ سہم گئی. گھوڑے والا قریب آیا، بی بی نے ہاتھ کا پردہ کیا. گھوڑے والا پیچھے کھڑا ہو گیا، من انتے کون ہے تو؟ رو کے کہتی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں. کہنے لگا کیا کرنے آئی ہے؟ لیکن یا شیخ حل رائے ابھی، اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ اب مجھ میں تو طاقت نہیں رہی اگلا جملہ پڑھنے کی. یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس نے ایسا پیار کیا، سکینہ ریت میں گر گئی، رو کے اٹھی، اٹھ کے کہتی مار تو لیا ہے، اب بتا کہیں دیکھا. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. تمہیں مصعب سے پیار ہے؟ آج 2 جملے سنے مصعب کے. میں نے پورے مجلسوں میں شہادتیں چھپائیں گے تم سے، میں ڈرتا رہا ہوں ہر شہادت پڑھتے. آج ودا سننا بیٹی اور باپ کا. چہرے پہ ہاتھ رکھا، رو کے دی مار تو لیا، اب بتا دے کہ دیکھو. بی بی سکینہ یوں مقتل میں نیچے اتری،
پہلا جملہ کا سننا، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ضرور تڑپے گا. پہلا جملہ، بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مارے، بابا تیری بیٹی تجھے ڈھونڈ رہی ہے. ادھر ہوا کیا؟ مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، حسین کا سر سجدے میں تھا. حسین نے سجدے میں سر رکھا، ترکت الخلق ترا من حوائج، تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی. ادھر حسین نے عشق کا سجدہ شروع کیا، ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی. اگلا جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، چھپا کے، جو ماتمی ہے وہ سمجھ آئے گا. بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا. جس نے نہیں سمجھا وہ شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوا. علی بھائی چہرے سے نہیں، عمران بھائی ہاتھوں سے نہیں، پاؤں پہ منہ رکھ کے مدینے والا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے. مولا حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کیونکہ حسین پروردگار سے وعدہ کر چکے تھے میں تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا. بی بی نے دیکھا نا کہ بابا مجھے پہچان نہیں رہا، سر والی طرف آئی، سجدے میں بابا دیکھا، قاتل دور کھڑے دیکھ رہے تھے. اگلا جملہ پڑھو، جس نے گھر کے بستر تک رونا ہے. بابے کے 57 سال کا سید، 4 سال کی بیٹی، بابے کا وزنی ہاتھ پکڑ کے دی، اٹھ بابا گھر چلے، شام ہو گئے، بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، بابا تیرا راضی نہیں رہا، بابا تیرا قدر نہیں رہا. بابا میں شہادت نہیں پڑھا، صرف ندا. بابا بیٹی مجھے ڈھونڈ رہی ہے. ایک گھنٹہ پڑھی ہے میں نے حسین کی شہادت، صرف لمحوں میں ختم کرنے لگا ہوں. ودا پڑھ کے بابا بیٹی لینے آئی، اٹھ بابا گھر چلے، شام ہو گئی ہے. جب مولا حسین نہیں بولے نا، ہاتھ زمین پر رکھا، چند قدم میں جا کر چل سکینہ واپس چلے. اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا، غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ گئی تھی یا کربلا ہلنی شروع ہوئی، آواز پروردگار آئی، حسین واپس بلا لے، حسین میرا عرش زمین پہ گر جائے گا. حسین نے سجدے سر اٹھا کے آ سکینہ، دور کھڑی ہو کبھی کون سکینہ. جب میں نے بلایا کیوں نہیں بولے؟ مولا حسین کی آواز، سکینہ میرا امتحان تھا. اب سانس لے لیا. اگلا جملہ سننا، اب تم مجھے بول کے بتاؤ، بی بی بابے کے سر کہاں رکھتی تھی؟ سینے پہ تیر اتنے تھے، سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہ ملی. اگلا جملہ پڑھوں، روتی ہوئی بابا کے قریب اگر ریت پہ لیٹ گئی، رو کبھی آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں، لا اپنا سر میرے سینے پہ لا. آج میں تیرا سر اپنے سینے پہ رکھوں. بابے کا سر پکڑا، بابے کا سر اپنے سینے پہ رکھا، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا، داڑھی صاف کی، منہ چھوڑا. بابا 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 چل مدینے چلے، بابا یہ دیکھ میرے چہرے پہ نکلا، بابا تیری بات میں زندہ نہیں رہوں گی. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے. یا خدا لعنت کرے، انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا حسین کا قاتل قریب آیا. حسین نے آتا ہوا قاتل دیکھا. حسین کے والے چل سکینہ خیمے واپس، سکینہ خیام کو واپس کر. بی بی فضہ دوڑ کے آئی. بی بی فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا. فضہ کی نظریں خیمے پہ، سکینہ کی نظریں بابے پہ. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے مجھے مولا قسم میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر لیتا. اگلا جملہ نہ پڑھتا. سکینہ
बाबे को देख रही थी, या कमीना हुसैन की पुष्ट में सवार हुआ। इसने जेब से खंजर को निकाला, इसने पहली सलाम हुसैन की गर्दन पे चलाई। सकीना ने फिजा के गले से बाहर छोड़ी, करीब आके दी, ना मार मेरा दिल का प्यासा, ना मार मेरा मजलूम भागा। ये जज्बे चलाता रहा, सकीना मिन्नतें करती रही। जब सकीना का कोई बस नहीं चला, करबला के टीले पे गई, रो के दी, चाचा लाजी अकबर कासिम। हौसला हौसला हौसले के साथ एक जुमले की इजाजत दे। करबला के टीले पे गए, करबला के टीले पे जाके ऊंची आवाज में कहती, गाजी एक लम्हे के लिए मुझे एक जुमले की इजाजत देना, आखिरी जुमला पढ़ लेना। कासिम उठो मेरे शेरो, मेरा बाबा बचाओ। मैंने मुशायद गुलामी में रुका, क्योंकि मुझे खबर है कि बशरीयत का तकाजा नहीं इतनी देर तड़पना। अगले जुमले पे इतना तड़पोगे जिसके घर में बेटी है, जिसने घर के बिस्तर तक और सूर के सूरज तक रोना है, वो बंदा अगले जुमले में अब मेरी तरफ देखे। इसके बाद ना मैं पढ़ूंगा ना तुम सुनोगे। का जनाजा अगला जुमला मुझे पढ़ने देना। चलती रही, सकीना मिन्नतें करती रही। जब सकीना टी, इस वलाओं ने काम क्या किया था, हुसैन का सरतन से जुदा करके, हुसैन